بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان قیمت کے ثبوت میں تعذر اور تلف میں فرق، کہ تعذر عین کی صورت میں قیمت کا ثبوت آیا تلف عین کی صورت میں قیمت کے ثبوت سے کوئی فرق رکھتا ہے یا نہیں، اور وہ فرق کس جہت سے ہے۔ پھر بدل کی نسبت ملکیت کا حکم ہے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب قیمت کے ثبوت میں عین کے تعذر کا اس کے تلف سے فرق، اور پھر بدل کی نسبت ملکیت کے حکم کا بیان، اور پھر بدل کی ملکیت پر دلائل کا بیان ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کے جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ قیمت کے ثبوت میں تعذر کا تلف سے فرق بیان کرتے ہیں کہ جب عین تلف ہو جاتی ہے، یا اس صورت میں کہ جب عین متعذر ہوتی ہے، یعنی انسان کا وصول اور رسائی اس عین تک متعذر و مشکل ہوتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ضامن ہے قیمت کے ادائیگی کا، اس قیمت کے ثبوت میں فرق جو ہے آیا پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا۔ تو اس فرق کو ثابت کرتے ہیں شیخ انصاری اس بیان سے کہ ثم ان ثبوت القیمت مع تعذر العین، قیمت کا ثبوت عین کے متعذر ہونے کی صورت میں لیس کثبوتها مع تلفها، یہ نہیں ہے اس قیمت کے اس ثبوت کی طرح کہ جو اس کا قیمت کا ثبوت اس عین کے تلف ہونے کی صورت میں ہے۔ خوب، یہ قیمت کا ثبوت اس تلف کے صورت میں ثبوت جیسا نہیں ہے، کس چیز میں؟ فی کون دفعها حقا للضامن، اس بات میں کہ اس قیمت کو ادا کرنا ضامن کا حق ہے۔ کہاں پر؟ جب عین تلف ہو جائے، یعنی عین اگر تلف ہو جاتی ہے تو ضامن کا حق یہ ہے کہ وہ قیمت ادا کرے، اور یہ اس کا حق ہے۔ یعنی اب یہاں پر کوئی دوسرا آپشن جو ہے وہ نہیں ہے مثلا مالک کے لیے کہ وہ اس سے امتناع کرے، لہٰذا آقا فرماتے ہیں کہ فلا یجوز للمالک الامتناع، مالک کو یہ حق حاصل نہیں پہنچتا کہ وہ یہاں آ کر امتناع کرے اور ضامن سے اس کو روکے جو ہے مثلا اس قیمت دینے سے۔ تو بس یہاں جس طرح عین کے تلف ہونے کی صورت میں ضامن کا حق یہ ہے کہ وہ اس قیمت کو دے، اور اس طرف سے مالک کو امتناع کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مثلا جو ہے وہ روکے اس قیمت لینے سے اس ضامن کو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تعذر کی صورت میں جو ہم کہہ رہے ہیں قیمت ثابت ہوگی، یہ اس تلف کی صورت میں اس قیمت کے ثبوت کی طرح نہیں ہے کہ یہاں پر جب اس کی رسائی مشکل ہے، ممکن نہیں ہے عین تک، تو اس تعذر کی صورت میں ہم نے جب کہا کہ ضامن کو ضروری ہے کہ قیمت دے دے، تو ہم یہاں یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جب قیمت دے گا تو اب یہاں پر مالک کو امتناع حاصل نہیں ہے، نہیں، مالک جو ہے وہ حق امتناع رکھتا ہے۔ لہٰذا آقا فرماتے ہیں کہ بل لہو ان یمتنع من اخذها ویصبر الی زوال العذر، بلکہ اس مالک کو یہ حق حاصل ہے اس تعذر عین کی صورت میں جب وہ قیمت لے رہا ہے، تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ ان یمتنع من اخذها، اس قیمت کو لینے سے امتناع کرے، انکار کرے، ویصبر الی زوال العذر، اور وہ صبر کرے جب تک وہ عذر کیا ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ یہ مالک کو یہاں پر حق حاصل ہے، کما صرح بہ الشیخ فی المبسوط، جیسا کہ مبسوط کے اندر شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے اسی مطلب کی تصریح کی ہے۔ تو کہ مثلا اس مالک کو جو ہے وہ امتناع کا حق حاصل ہے، کہاں پر؟ جب عین متعذر ہو اور ضامن قیمت دینا چاہتا ہو، تو یہاں پر مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مثلا انتظار کرے، قیمت نہ لے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَاعِدَةُ تَسَلُّطِ النَّاسِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس پر دلالت کر رہی ہے یہ دلیل کہ جس میں قاعدے کو بیان کیا جاتا ہے کہ الناس مسلطون علی اموالہم، کہ اسی حدیث سے قاعدہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اس قاعدے کی بنیاد پر مالک کو یہ حق حاصل ہے۔ تو اس طرح مثلا اب اگر مالک کو کہا جائے کہ نہیں تمہیں حتماً قیمت لینی ہے، تو یہ مالک کو مجبور کرنا قیمت لینے پر اس صورت میں کہ جب عین متعذر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اس کی سلطنت کے منافی ہو جائے گی بات، تو لہٰذا وہ اپنی سلطنت کے مطابق یہ اس طرح کا حق رکھتا ہے۔
وَكَمَا أَنَّ تَعَذُّرَ رَدِّ الْعَيْنِ فِي حُکْمِ التَّلَف، اور فرماتے ہیں کہ جیسے مثلا جب تلف ہو جاتی ہے وہ عین، تو اس حکم تلف میں ہے کیا چیز، جب عین کا پلٹانا متعذر ہو، یعنی اگر انسان عین کو نہیں پلٹا سکتا اور رد عین متعذر ہے، فرماتے ہیں کہ کما ان تعذر رد العین فی حکم تلف، جس طرح حکم تلف میں ہے رد عین کا متعذر ہونا، اور وہ شخص جو ہے مثلا عین نہیں پلٹا پا رہا، تو اس کا حکم ہم نے کہا کہ وہی تلف کا حکم ہے کہ وہ ضامن ہے، فقضا خروجہ عن التقویم، ایسے ہی وہ صورت ہے کہ جہاں پر وہ چیز جو ہے مالیت سے، قدر و قیمت سے خارج ہو جائے۔ بس اب تک یہاں ہم نے اس پیچھے مسئلے میں جو بیان کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جب عین تک رسائی ممکن نہیں ہے، اس کی متعذر ہے اور وہ نہیں دے پا رہا عین اس مالک کو، تو اس کا حکم وہی تلف والا حکم ہے کہ وہ ضامن۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ یہی حکم ہے کہاں پر، جب وہ چیز قیمت سے، قدر و قیمت سے خارج ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی اس کا حکم وہی ہوگا کہ وہ شخص ضامن ہے۔ جس طرح وہاں پر رد عین میں اگر وہ متعذر تھا تو وہ بدل دے رہا تھا، بدل حیلولہ کے عنوان سے ہم نے کہا کہ وہ ایک چیز کا ضامن ہے، تو یہاں پر بھی جب وہ چیز خارج ہو جاتی ہے قدر و قیمت سے تو وہ ضامن ہے، وہ شخص جو ہے اسی چیز کی نسبت، کہ وہ کیونکہ اس نے اب حائل ہو چکا ہے اسی مالک اور اس عین کے درمیان، اس اعتبار سے کہ وہ حائل ہوا یہاں تک کہ وہ چیز قدر و قیمت سے خارج ہوئی، تو یہاں پر وہ ضامن ہوگا اسی سابقہ مسئلے کی طرح۔ پھر آیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آیا یہ جو بدل وہ دے رہا ہے مالک کو، یہ اس مالک کی ملکیت میں داخل ہو رہا ہے یا ملکیت میں داخل نہیں ہو رہا؟ اس سلسلے میں آیا فرماتے ہیں کہ ثم ان المال المبذول یملکہ المالک بلا خلاف، وہ مال کے جس کو بذل کیا گیا ہے مالک اس کا مالک ہوتا ہے، یعنی وہ مالک جس کو وہ مال دیا گیا ہے وہ اس مال مبذول یعنی اس بدل حیلولے کی نسبت مالکیت پیدا کرتا ہے بلا خلاف، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں آتی تو پھر وہ تدارک، وہ غرامت جیسے عناوین صدق نہیں کریں گے، جبکہ ہم نے کہا کہ مالک ضامن ہے اور وہ اس حیلولہ کی وجہ سے اس خسارت کو ادا کرے، ضامن نے قیمت دے ابھی جب تک وہ عین تک پہنچتا ہے۔ تو اس طرح قطن مالک جو ہے وہ اس بدل کی نسبت مالکیت پیدا کرتا ہے جب وہ اس سے بدل لیتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ کما فی المبسوط والخلاف والغنیت والسرائر، کہ مبسوط کے اندر بھی یہی مطلب بیان ہوا، خلاف کے اندر مبسوط میں شیخ طوسی، خلاف کے اندر بھی غنیہ میں ابن زہرہ، سرائر کے اندر ابن ادریس، اور وہاں پر بھی یہی مطلب اس طرح بیان ہوا ہے کہ کوئی اختلاف اس کے اندر نہیں ہے۔ وَظَاهِرُهُمْ إِرَادَةُ نَفْيِ الْخِلَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، آپ فرماتے ہیں کہ ان فقہا کا ظاہر کیا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مالک جو اس بدل کی نسبت مالکیت حاصل کرتا ہے، یعنی تمام مسلمین کے درمیان اختلاف کی نفی کا ارادہ رکھتے ہیں، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اختلاف نہیں تو ان کی مراد جو ہے وہ ان تمام مسلمانوں کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّ الْوَجْهُ فِيهِ، وَلَعَلَّ الْوَجْهَ فِيهِ، کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو دلیل اور جو وجہ ہو سکتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان التدارک لا يتحقق الا بذلك، کیونکہ تدارک جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا مگر اسی چیز سے، چونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص ضامن ہے، خسارے کو اس نے جبران کرنا ہے، تو یہاں پر زمان جو کہ تدارک کو تقاضا کرتا ہے، اور تدارک جو ہے وہ کب ممکن ہے؟ لا يتحقق، وہ حاصل نہیں ہوگا الا بذلك، مگر اسی سے کہ جب وہ بدل اس مالک کی ملکیت میں داخل ہو، بدل مالک کی ملکیت میں داخل ہوگا تب کہا جائے گا کہ تدارک یہاں پر حاصل ہو گیا، وہ خسارہ یہاں پر مرتفع ہوا جو حیلولے کی صورت میں بیچ میں آ رہا تھا۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ تمام مسلمین کے درمیان یہ اختلاف نہیں ہے اس مسئلے کے اندر، اور وجہ بھی یہی ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور مطلب کہ بدل کے ملکیت میں داخل ہونے پر جو ہے وہ دلیل کیا ہے، تو ہم نے اوپر اس کی دلیل تو بیان کر دی، اور اسی دلیل کی طرف آگاہ دوبارہ اشارہ کرتے ہیں کہ وَلَوْلَا ظُهُورُ الْإِجْمَاعِ وَأَدِلَّةُ الْغَرَامَةِ فِي الْمِلْكِيَّةِ، کہ اگر یہ اجماع کا ظہور اور غرامت اور تدارک کے جو دلائل ہیں ان کا ظہور ملکیت میں نہ ہوتا، تو یہی سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یعنی بدل کے ملکیت میں داخل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہی اجماع، وہی نفی خلاف، اور وہی دلائل کے جو تدارک کی بات کرتے ہیں کہ شخص جو ہے وہ ضامن ہے،
تو اس طرح کے اگر ان اجماع اور ان غرامت کے دلائل کا ظہور نہ ہوتا ملکیت کے اندر تو کیا تھا دوسری صورت؟ لا احتملنا، ہم احتمال دیتے ہیں یکون مباحا لہ اباحۃ مطلقہ، کہ وہ بدل جو اسے مل رہا ہے یہ اس کے لیے کیا ہے؟ مباح ہے، وہ بھی کیسا؟ اباحہ، فرماتے ہیں کہ اباحۃ مطلقہ، یعنی مطلقہ طور پر اباحہ اسے حاصل ہے۔ اس اباحہ اطلاق مطلقہ کو فرماتے ہیں، اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ، یعنی یہ اباحہ مطلقہ اسے حاصل ہے اگرچہ وہ اس کی ملکیت میں داخل نہ ہو، بدل ملکیت میں داخل نہیں ہو رہا لیکن اس کے لیے مباح ہے۔ کیسا مباح؟ کہ اباحۃ مطلقہ ہے، کہ ہر اعتبار سے اس کو اباحہ حاصل ہے، حتیٰ ان تمام تصرفات میں بھی کہ جو تصرفات ملکیت پر موقوف ہوتے ہیں، اس وجہ سے اباحہ مطلقہ کہا جا رہا ہے۔ نظیر الاباحہ المطلقہ فی المعاطات للقول بہا فیہا، اس کی مثال آپ فرماتے ہیں کہ وہی اباحہ ہے جو مطلقہ معاطات کے اندر ہم قائل ہوتے ہیں، القول بہا فیہا، کہ اگر ہم قائل ہو جائیں اس معاطات کے اندر بہا، اسی اباحہ مطلقہ کا، تو وہاں اباحہ مطلقہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وہاں یہی ہوتی ہے کہ وہ چیز اس شخص کی یعنی اس مباح لہو کی ملکیت میں داخل تو نہیں ہو رہی ہوتی، مبیح کی جانب سے جو چیز دی گئی ہے وہ اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہو رہی بلکہ اس کے لیے مباح ہو رہی ہے، لیکن ایسا اباحہ کہ جو مطلقہ ہے، یعنی وہ تمام تر تصرفات انجام دے سکتا ہے کہ جو ملکیت پر موقوف ہوتے ہیں۔ اسی ہی کی طرح یہاں پر بھی صورتحال اباحہ کی وہی ہے۔ وَيَكُونُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ مَشْرُوطًا بِتَلَفِ الْعَيْنِ، اور اس کا دخول اس کی ملک میں مشروط ہے تلف عین کی صورت میں، یعنی بدل کا دخول ملک ہی اس مالک کی ملکیت میں کب ہوگا؟ جب عین تلف ہو جائے، یعنی اگر وہ عین جس عین تک رسائی اب اس کی ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، ہم وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ بدل عطا کرے اسے مالک کو، تو اگر وہ عین تلف ہو جاتی ہے وہاں پر، تو چونکہ یہ بدل ابھی ملکیت میں داخل نہیں ہوا تھا، مباح تھا، تو اس عین کے تلف ہونے کی صورت میں یہ اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وَحُكِيَ الْجَزْمُ بِهَذَا الْاحْتِمَالِ، اسی احتمال کی نسبت جو ہے وہ یقین حکایت کیا گیا ہے، جزم حکایت کی گئی ہے۔ عن المحقق القمی رحمہ اللہ فی اجوبۃ مسائلہ، یعنی جو اس سلسلے میں مسائل کے جوابات انہوں نے دیے ہیں، ان جوابات میں انہوں نے جو ہے وہ اس احتمال کا یقین دلایا کہ اگر اجماع اور عدل غرامت کا ظہور نہ ہوتا تو ہم کس کو محتمل قرار دیتے؟ وہ یہ کہ بدل اس مالک کی ملکیت میں داخل نہیں ہو رہا لیکن اس کے لیے مباح ہے، وہ بھی اس اباحہ مطلقہ کے اس احتمال کا انہوں نے یقین وہاں پر دلایا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وَعَلَىٰ أَيِّ حال، کہ یعنی کچھ بھی ہو، آیا وہ بدل اس کی ملکیت میں داخل ہو یا اس کے لیے ہم مباح قرار دیں، عَلَىٰ أَيِّ حال کسی بھی صورت میں ایک بات واضح ہے کہ فَلَا يَنْتَقِلُ الْعَيْنُ إِلَى الضَّامِنِ، عین اس ضامن کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوگی، یعنی جس عین تک ضامن نہیں پہنچ پا رہا، ہم نے کہا کہ وہ بدل دے جب تک وہ اس تک پہنچے اور وہ عین واپس کرے، تو بدل دینے کے صورت میں آیا ضامن اس عین کا مالک بن جاتا ہے؟ نہیں، ضامن عین کا مالک نہیں بن جاتا۔ فَهِيَ غَرَامَةٌ، اس لیے کہ یہ جو بدل دے رہا ہے یہ ایک نوعیت کی غرامت ہے، لا تلازم فیہا بین خروج المبذول عن ملکہ ودخول العین فی ملکہ، کوئی تلازم نہیں ہے، کوئی ملازمہ نہیں ہے اس بات میں کہ وہ مبذول جو بدل دیا جا رہا ہے، بذل کیا گیا ہے اس مالک کی طرف، یعنی یہ مبذول خارج و ان ملکہ ہی ضامن کی ملکیت سے اور ادھر سے عین داخل ہو جائے فی ملکہ ہی اسی ضامن کی ملکیت میں، نہیں، ایسا کوئی تلازم نہیں ہے، کوئی ملازمہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بدل جیسے دے گا تو وہ خود عین کا مالک ہو جائے گا۔ وَلَيْسَتْ مُعَاوَضَةً، یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے، لِيَلْزِمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ، تاکہ اشکال کیا جائے اور کہا جائے کہ لازم آتا ہے جمع ہونا یہاں پر عوض اور معوض کا، یعنی اگر وہ بدل دیتا ہے مالک کو اور عین خود ضامن کی ملکیت میں نہیں آتی تو ایک طرف سے بعض نے اشکال کیا ہے کہ یہاں مالک عین کا مالک بھی ہے اور وہ بدل کا مالک بھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں تو کوئی معاوضہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر جو بدل دے رہا ہے وہ عین کا عوض ہے، جو یہاں کہا جائے کہ بس عین کا عوض تو مالک کو دیا گیا اور وہ معوض کا بھی مالک ہے، تو یہاں عوض اور معوض کے درمیان جمع ہو گیا، اجتماع ہو گیا، اسی ایک ہی شخص کے یہاں عوض بھی ہو گیا اور معوض بھی اسی کو دیا گیا۔
تو یہ اجتماع ہوگا عوض اور معاوض کے درمیان ایک شخص کے پاس. فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں معاوضہ نہیں ہے، یہاں پر وہ جو بدل دیا جا رہا ہے وہ اس عین کا عوض نہیں ہے جو عین ضامن کے طرف ہے، بلکہ یہ ایک عنوان غرامت اور خسارے کے عنوان سے ہے اور اس حیلولت کا بدل ہے. فالمبذول ہونا کالمبذول مع تلف العین فی عدم البدل له. فرماتے کہ یہاں جو چیز دی جا رہی ہے یہ سیم اسی ہی بدل کی طرح ہے جو عین کے تلف ہونے کی صورت میں دی جاتی ہے. کس بات میں؟ فی عدم البدل له، اس بات میں کہ یہ بدل خود اس چیز کا نہیں ہے، یعنی جو چیز بذل کی جا رہی ہے یہ اس عین کا بدل نہیں ہے. جس طرح تلف عین کی صورت میں یہ بدل نہیں ہے، یہاں بھی اس طرح وہاں جس طرح تلف عین کی صورت میں وہ مثلا جو مبذول جو بذل کی جا رہی ہے چیز جو قیمت دی جا رہی ہے وہ جو ہے خود اس عین کا عوض نہیں ہے، خود اس کا بدل نہیں ہے، تو یہاں پر بھی یہ مبذول جو ہے وہ خود اس عین کا جو جس تک رسائی ممکن نہیں ہے یا مشکل ضامن کے لیے اس کا بدل نہیں ہے، بلکہ یہ حیلولت کا بدل ہے، وہ جو فاصلہ وہ جو بیچ میں حائل ہوا ہے. تو اس طرح جب یہ صورتحال ہے تو یہاں پر عوض اور معوض جمع نہیں ہوتے ایک شخص کے پاس. لیکن یہاں پر اس صورت میں اشکال کیا گیا ہے اور اس اشکال کو ہم کن بزرگان نے اشکال کیا ہے ہم اگلے درس کے اندر آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.